آپ تھوڑے سے مسئلے پر کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، نماز وہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق مند لوگ ہوتے ہیں، اور انسان اور انسانوں سے تو وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اور انسانیت سے ان کے یہاں پر اتنا زیادہ پیار ہے کہ انسان تو انسان، وہ تو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ تو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی صاحب ہمیں بتانا چاہیں گے کہ انسانوں سے کس نے پیار کیا اور جانوروں سے کس نے پیار کیا؟ کیا اسلام انسانوں سے پیار نہیں کرتا؟ کیا اسلام جانوروں سے پیار نہیں کرتا؟ اس حوالے سے کوئی ذہن میں کسی کے کوئی خیال ہو تو اپنے اسلام کا اظہار کرے، وہ کہ ہمارا اسلام کیسی انسانیت کا درس دیتا اور ہمارا اسلام جانوروں سے بھی محبت کا کیسا درس دیتا۔ جی آج کا پہلا شعر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے 135,000 میل سے جب چونٹی کے قلعے بات سنی تھی تو چونٹی کا یہ ڈر تھا کہ وہ لشکر میں جنگ ہو رہی ہو تو کچل نہ جائیں، صحیح ہے، اسی وجہ سے انہوں نے تخت اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ صحیح ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جس وقت میں لشکر نکلا تھا تو چونٹیوں کی ملکہ نے یہ کہا تھا کہ آج کوئی بھی چونٹی باہر نہ نکلے کہ کسی بھی وقت میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے گا اور بے خیالی میں وہ تمہیں کچلتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ تو اس آیت سے دلیل یہ ملتی ہے کہ اللہ کا نبی ہو یا نبی کے غلام ہو، جان کر تو وہ چونٹی کو بھی نہیں مارتے بے خیالی میں، وہم لا یشعرون، کہ بے خیالی میں کہیں وہ چونٹیوں کو نہ رون دیں۔ یہ قرآن کے لفظوں پر غور کیا کر کہ اگر ان کو خیال ہوگا تب تو وہ کچلیں گے نہیں، بے خیالی میں، اس لیے جس وقت میں گھوڑے دوڑتے ہیں تو وہ تمہیں کہ رونتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ ایک تو ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی اس پر کہنا چاہے گا؟ جی ارے اتنی مثالیں اس پر ہیں کہ میں کہتا ہوں زندگی ختم ہو جائے، اسلام نے جو انسانیت کا درس دیا وہ کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ۔ سب سے پہلے میسج تو ان کو یہ ہوگا کہ صرف ایک واحد اسلام ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، بے شک، جس میں ہر چیز کا ہمارے پاس بے شک، آگاہ کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مین وہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اس حیات ہے ہمارے لیے۔ بے شک۔ اس پہ کوئی مثال دیں نا، آپ کی انسانیت کے اوپر کوئی مثال دیں۔ آپ ذہن میں نہیں ہے؟ کسی اور کے ذہن میں انسانیت کے اوپر کوئی مثال ہے؟ بہت مثالیں ہیں اس کے اوپر۔ پہلے پیچھے والے صاحب، ان سے سنتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ بھی تیار رہیں اور غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جواب دیا کریں بھائی، سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک دفعہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر میں 3 آیا تو روٹی لینے روٹی دے دی، دوسرے دن فقیر آیا ان کو روٹی دے دی، تیسرے دن قیدی آیا اس کو روٹی دے دی، خود کھایا نہیں دوسروں کو دے دی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی انسانیت کوئی ہو سکتی ہے؟ در نبی سے انہوں نے مثال پیش کی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے یہاں پر جب پہلے دن واقعہ پورا یہ تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہما حسین اتنے تھے کہ ان کو نظر لگ جاتی، وہ نظر لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کی بیماری دور ہوگی، اے علی، اے فاطمہ میری شہزادی، میں اور تم دونوں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نظر کے، 3 روزے ہم لوگ رکھتے ہیں نظر کے کہ اللہ پاک میرے حسن اور حسین کو شفا عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے کاشانے میں ہوتا کیا تھا، کھجوروں پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو پہلے دن گھر میں ایک روٹی ہے اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ روٹی ہے، تو جیسے افطار کا وقت ہوا تو اس دن جو ہے مسکین دروازے پر تھا، پہلی روٹی مسکین کو گئی اور پانی سے افطار کی گئی۔ دوسرے دن جب افطار کا وقت ہوا تو تب بھی ایک روٹی تھی، تو اس وقت میں جو ہے وہ یتیم دروازے پر تھا، اس کو دوسری روٹی گئی۔ اور تیسرا دن یہ تھا کہ قیدی دروازے پر تھا، اور انہوں نے جب تیسرے دن روٹی دی ہے تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول کے قرآن کی آیت اتار دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم نے مسکین، یتیم اور قیدی کو جو روٹی کھلائی ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں تو بس اپنے رب کی رضا چاہیے۔ مومن کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے، ہر عمل اگر اس کے اندر کسی اور کی خوشنودی اس نے حاصل کر لی تو جزا بھی اسی سے لے لے۔ جزا بھی ہمیں جزا کون دیتا ہے؟ تو ہمیں امید اللہ سے ہے، تو ہم نے ہمیشہ اپنے ہر کام کی جو ہے وہ، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو پیسے دیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری رسپیکٹ کرے، یہ کرے، وہ کرے، یہ نارملی ایک انسانی فطرت ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو کہا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو برباد نہیں کرنا احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت دے کر اپنے صدقات کو برباد نہیں کرنا۔ تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیا، آپ جانتے پھر قرآن نے ان کو کیا کہا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک چیز ہے ایثار
اور ایک چیز ہے سخاوت. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ایثار کرنے والے ہیں. ایثار اور سخاوت کا فرق کیا ہے؟ کوئی صاحب جانتے ہیں؟ رب نے فرمایا کہ علی ہوں کہ سیدہ کائنات ہوں میرے حبیب ہوں یہ ایثار کرنے والے ہیں. ایثار اور سخاوت میں فرق کیا ہے؟ ایثار اور سخاوت میں فرق کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایثار یہ کہ اگر آپ کے پاس محدود چیز ہے ظاہری طور پر تو وہ اپنی بجائے کسی اور کو دے دینا. اور سخاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا میں سب کو بانٹنا زیادہ. سبحان اللہ. میں اس کی تھوڑی سی شرح اور کر دوں. سخاوت یہ ہے کہ کسی کے پاس 10,000 روپے تھے, اس میں سے اس نے 2,000 روپے راہ خدا میں دے دیے, سخاوت ہے. 5,000 روپے راہ خدا میں دے دیے, سخاوت ہے. ایک آدمی ہے اور اس کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ خود اس کا حاجت اس کو خود ہے, اس کو خود ضرورت ہے اس 100 روپے کی, بجائے اس کے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اس کے پاس کوئی مانگنے والا آیا اور اس نے وہ 100 کا روپیہ بھی جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا, حالانکہ وہ خود اس کا ضرورت مند تھا. اس کو کہتے ہیں ایثار. اپنی ضرورت کو چھوڑ دینا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا, اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایثار. سخاوت کیا ہے؟ کہ اپنے مال میں سے دینا, وہ سخاوت ہے. تو رب کریم نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے لیے اور کاشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کریم فرماتا ہے کہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے, یہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی میرا سوال کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا. انسانیت کا درس جو اسلام نے دیا اور جانوروں سے محبت کا جو حال تھا مسلمانوں کا, تم کہتے ہو کہ وہ لوگ اپنے کتے بلیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. جی اس پر کوئی صاحب مجھے دو تسلی بخش دلیل ایسی دو کہ سامنے والا خاموش ہو جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے تو ایک بوڑھی عورت ان پہ کچرا پھینک. نہیں بھائی, یہ روایت غلط ہے, بالکل غلط روایت. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. یہ روایت لوگوں کے اندر مشہور کر دی گئی ہے, ایسی روایت ہے نہیں. ٹھیک ہے ہاں, اور اس طرح کی روایتوں کو سنانے سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئندہ خیال کیجیے گا اس چیز کا. یہ روایت غلط ہے, لوگوں نے مشہور کر دی. چلے میں اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا درس دیا, میرے سرکار کے مدرسے میں پڑھنے والا صرف ایک مثال ہی کافی. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ, 30 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت تھی, وہ عمر بن خطاب رات کی تاریکی میں بھیس بدل کے ایک ایک دروازے پہ جا کر پوچھتا تھا کھانا کھا لیا. آدھی دنیا پر جس کی حکومت ہو وہ بادشاہ, علاقے کی کونسلر کی بات نہیں کر رہا, آدھی دنیا پر. تمہارے گھر میں چولہا کیوں جل رہا ہے اتنی رات گئے تک؟ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بچے یہ سمجھ رہے کہ کھانا پک رہا ہے, تھوڑی دیر میں یہ تھک کے سو جائیں گے تو میں بھی چولہا بجھا کر سو جاؤں گے. بیت المال سے تمہیں کھانا نہیں ملا؟ کہنا بیت المال سے کیا ملنا, عمر کو تو میں میدان محشر میں پکڑوں گی. فاروق اعظم فرماتے میرے پاؤں تلے زمین کھسکنے لگی اور میں دوڑا بیت المال اور وہاں سے میں نے وہاں سارا دال چاول لاشن اپنے کاندھے پر رکھا. وزیر کہتے ہیں جو قوم کا بوجھ اٹھائے, عربی میں اس کو کہتے ہیں وزیر. یہ وزر سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا, اور ہمارے یہاں یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ قوم جس کا مل کر بوجھ اٹھائے وہ وزیر ہے. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھے پہ سامان رکھ کر جب جانے لگے تو آپ کے بیت المال کا وزیر آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے دیجئے میں اٹھاتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھ سے ہاتھ ملا لے, وعدہ کر محشر میں عمر کا بوجھ اٹھائے گا. تو کہنے نہیں حضور محشر میں تو سب نے اپنے اپنے بوجھ اٹھانے, سب نے اپنے اپنے بوجھ اٹھانے. فرمایا جو عمر کو اپنا کام کر دے دے. اور اس کے بعد وہ راشن لے کر آپ پہنچے اور اس عورت کو دے کر صرف گئے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا. جب چولہا بجھنے لگتا تھا تو فاروق اعظم پھونکے مار کے اس چولہے کو جلاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے تھے. بچوں کو کھلایا, بچوں کے ساتھ کھیلے, بچے جب تھک کر سو گئے, یعنی صرف کھلایا نہیں, ان کے دل رنجیدہ تھے, ان کو خوشیاں بھی دیں. اور جب جانے لگے تو اس وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بہن اب تو عمر کو معاف کر دو. وہ کہنے نہیں امیر ایسا نہیں ہوتا, امیر تو ویسا ہوتا جیسے تم ہو, ایسا امیر ہونا چاہیے. کہنا بہن بتانا تو نہیں چاہتا تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, لیکن جو بھی تم کو حساب لینا ہے ابھی لے لو, محشر میں عمر کو نہیں پکڑنا. تمہارے سامنے بہن عمر کھڑا ہوا ہے. جن کے درسوں میں بیٹھ کر تربیت پانے والے خداموں کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا. جس رسول نے اپنے غلاموں کی اس انداز میں تربیت کی تھی, یہ ہے میں نے صرف ایک مثال دی ہے, اور حضور کا ہر صحابی اسی مزاج کا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور حکومت میں اگر میں مدینے میں ہوں اور دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا رہ گیا تو عمر اس کا بھی جواب تمہیں دینا پڑے گا. ہے وہ اسلام کا نظام. انسانیت کے اوپر بات ہوگا. جو انہوں نے بات کی کتے بلے اور جانوروں کی, تو میں آپ کو اس پر مثال دیتا ہوں. فتح مکہ کا دن ہے, مسلمانوں کا وہ عظیم لشکر جرار آج مکے میں فتح یاب ہو کر داخل ہو رہا تھا. تو ایسے وقت میں انسان بھول جاتا ہے کہ آج اس کو اتنی بڑی اور وہ ریاست مل رہی تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے جد اعلیٰ کی تھی.
اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ آبائی شہر تھا. آج حضور اس شہر میں داخل ہو رہے تھے تو راستے میں ایک کتیا نے چند بچے دیے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو دیکھا کہ مارے خوشی کہ کہیں لشکر ان کو کچل نہ دے، تو وہاں پر 2 یا 3 صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی، یہاں کھڑے ہو جاؤ، کہیں کوئی لشکر کا فرد ان کتے اور اس بچے کو جو ہے وہ مسل نہ دے. اور فاروق اعظم نے کیا کہا کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا رہ گیا تو عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ ہے اسلام کی وہ عظیم تربیت جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ مظلوم بنتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کا درس دیتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں پر مسلمانوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا گیا اور آج تک بہایا جا رہا ہے؟ اس پر کوئی بات کرے گا؟ جی ان کو دیجیے گا، بس جلدی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر میں خون مسلمانوں کا بہایا جا رہا ہے، بالکل بہایا جا رہا ہے، فلسطین میں بہایا بالکل بہایا جا رہا ہے، اور برما میں بہایا گیا، بالکل بہایا گیا، اور سیریا شام میں بہایا گیا، اور عراق میں بہایا گیا ہے، اور یمن میں، افغانستان میں. یہ جس وقت میں ان تمام ملکوں کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، جتنے ملکوں کے نام انہوں نے لیے، یونائٹڈ نیشن چوپ خاموش. برما میں 1 مہینے کی بچیوں کے سینوں میں کیلیں ٹھوک دی. ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا خون تھا. اس ٹائم پر ساری بربریت خاموش تھی. شام میں لاکھوں مسلمان مارے گئے بے دردی کے ساتھ، یمن میں مارے گئے، افغانستان میں. صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن کے حافظوں کی دستار بندی ہو رہی تھی، ایسا بم امریکہ نے وہاں پہ مارا ہے کہ ایک ہی وقت میں تقریباً 450-500 قرآن کے حافظ جام شہادت نوش کر گئے. بچے تھے چھوٹے چھوٹے. اچھا یہ والی جو ہے نا چیز کسی کو نظر نہیں آتی، بربریت کسی کو نظر نہیں آتی. اسلام دہشت گرد اور اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا. یونائٹڈ نیشن خاموش رہتا ہے. ان تمام شام، عراق، فلسطین. ابھی رمضان شریف کے اندر جو قدس کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ہماری بہنیں خونم خون ہو کر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. ان کو سلامت رکھے، ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر اس ٹائم پر کوئی بھی یونائٹڈ نیشن کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا سا ایک مسئلہ اٹھا، روس اور یوکرین جب آپس میں لڑے، اس ٹائم پر فوری طور پر یونائٹڈ نیشن میں کھلبلی مچ گئی. کیوں؟ دونوں طرف اپنے ہی بندے تھے، تو فوری طور پر اس کو بند کیا جائے، یہ جنگ ہو رہی ہے، اس کو بند کیا جائے. اب کیا آپ کے باتیں سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اسلام کو ہر زمانے کے اندر ایسے لوگوں کے ذریعے سے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے کل آپ کو کہا تھا اور آپ لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا